بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان نزاع پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ بے شک شیطان جو ہے کان للانسان، یہ انسانیت کے لیے، یہ انسانوں کے لیے عدو مبینہ، یہ کھلا دشمن ہے۔ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن کیسے ہے اور اس کو انسانیت سے کیا دشمنی ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کے ساتھ اس کی دشمنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ لگ جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ قربت نہ اختیار کر لے، اپنے رب کی پہچان جو ہے وہ اس بندے کو ختم ہو جائے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گناہ کر کے اس پر ندامت محسوس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو ندامت محسوس ہوتی ہے وہ اللہ کی قربت کے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم اس غلطی سے مبرہ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ گناہ کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے یہ معمولی سی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ آہستہ آہستہ سے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی کراچی کے ٹور پہ آیا ہوا تھا، تو میں نے مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں سے، کچھ احباب سے ملنے کی، ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا، تو الحمدللہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان وہ صرف کراچی میں نہیں ہے، وہ لاہور میں نہیں ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ دشمن ہے۔ اللہ کے لیے اس کو دشمن سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اسباب اور وسائل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز، ایک بڑا اہم جن جس کے متعلق آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو وسوسے دلانے والا ایک جن جس کا نام الخنزب ہے۔ الخنزب جن جو ہے یہ مختلف اس کے بڑے اہم 3 کام ہیں۔ تو ان 3 کاموں میں جو سب سے بڑا اس کا جو کام ہے وہ اس کا انسانیت کی عبادت میں خلل واقع کرنا ہے، اور عبادت میں جب خلل واقع ہوتا ہے تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اس چیز کو سمجھ لینا یہ آپ کے اور میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ خنزب کام کیسے کرتا ہے، خنزب کے کام کیا ہیں۔ خنزب 3 طریقوں سے ہمیں مبتلا کرتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے۔ عبادت میں خلل واقع کرنا یہ اس کا مین کام ہے، اور خاص طور پہ نمازوں کے اوقات میں۔ اب بعض لوگوں سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ خنزب کا کام یہ ہے کہ وہ نماز سے روکتا ہے لوگوں کو، اور جب نماز سے رک جائیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہونے میں ان کو دیر نہیں لگتی۔ اور اسی طرح جب آپ نماز شروع کر دیں، آپ نماز سٹارٹ کر دیں، تو سب سے پہلے وہ آ کے آپ کے دل اور دماغ میں دل میں آپ کے یہ وسوسہ پیدا کرے، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ یہ نماز تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ تیری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، تو ایسے مشقت کر رہا ہے، تجھے مشقت کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ آپ سے یہ سوال کرے گا، آپ کے سینے میں یہ وسوسہ پیدا کرے گا
کہ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز بالکل بیکار ہے، اس نماز کا آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا، اور اگر تم پڑھ بھی رہے ہو نا تو تم یہ پڑھو. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجھے پڑھنا چاہیے، تو مالک یوم الدین کی جگہ پہ وہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے ایک آیت بھلا دے گا، سورۃ الفاتحہ کا کوئی ایک حصہ مجھے بھلا دے گا. اسی طرح میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں تو نماز میں تلاوت کے دوران مجھے میرے دل اور دماغ میں سے یہ چیز نکال دے گا کہ تم نے کون سی صورت پڑھنی ہے. بعض علماء جو ہیں وہ نماز میں تلاوت کرنے سے پہلے لمبا ٹائم سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم کون سی تلاوت کریں، تو یہ الخنزب کا کام ہے. اور اسی طرح جب آپ نماز میں آپ کا خشوع بہت زیادہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ لوگ جو نماز میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، ان کی نماز خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، دکھاوے کی نماز نہیں ہوتی. تو خنزب یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں وہ فلاں شخص جو دیکھ رہا ہے وہ بہت اچھے سے تمہیں جو ہے نا وہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تم اور بہتر نماز کرو اور اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے پڑھو. آپ کی جو جینون کنسنٹریشن ہونی چاہیے، جو جینون پیور آپ کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی، لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے دور کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ خنزب یہ سارے کام کرتا ہے. پھر اسی طرح جو امام مسجد ہے، جو آپ کا امام ہے، اس نماز کی امامت کروا رہا ہے، اس کے متعلق آپ کے دل اور دماغ میں وسوسے پیدا کرے گا کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ نماز اس کو نہیں آتی، یہ عالم نہیں ہے، اس کو قرآن پڑھنا صحیح سے نہیں آتا. تو سبحان اللہ العظیم یہ سارے جتنے بھی کام ہیں، اس کا الخنزب کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عبادت میں آپ کے خلل واقع کرے. اور دوسری بات، جب عبادت میں خلل واقع ہوگا تو آپ کی نماز میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ ریلیکس نہیں ہوں گے. تو سبحان اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس چیز کو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.